بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ناظرین سب لوگ خیریت ہوں گے الحمدللہ اعلیٰ۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سنانے والا ہوں جو مجھے ایک جگہ کے کیلنڈر کے اندر یہ واقعہ ملا، جس کا ہیڈنگ ہے دنیا میں کامیابی کا راز اور نصیحت کا انوکھا انداز۔ یہ ویڈیو کے آخر میں اس کا فوٹو دے دوں گا، آپ انشاءاللہ دیکھ سکو گے۔ بہت ہی پیارا واقعہ، آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں نام پیدا کرے اور اپنے کارناموں کی بنیاد پر سماج میں ایک اونچا مقام حاصل کرے۔ اسی لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنی حسن تربیت سے بیٹے کو سنوارنے اور اس کو مستقبل کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عقلمند شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کبھی تیرا دل شراب پینے کی طرف مائل ہو تو پہلے شراب خانے جا کر کسی شرابی کو دیکھ لینا، اور اگر جوا کھیلنے کو جی چاہے تو کسی ہارے ہوئے جواری کی حالت زار کا مشاہدہ کر لینا، یعنی کسی ہارے ہوئے جواری کو دیکھ لینا، اور اگر زنا کی خواہش پیدا ہو تو بالکل صبح کے وقت کسی طوائف خانے میں جا کر وہاں کے مناظر کو دیکھ لینا۔ کہا جاتا ہے کہ باپ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد لڑکے کے دل میں شراب پینے کا خیال پیدا ہوا تو باپ کی نصیحت کے مطابق وہ نوجوان ایک شرابی کے پاس پہنچا جو نشے میں چور ہو کر نالی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی یہ عبرتناک حالت دیکھ کر لڑکے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے بھی شراب پی لی تو میرا بھی یہی حال ہوگا، یعنی کہ میں بھی کہیں ندی نالے میں پڑا رہوں گا اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے شراب پینے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان نے اسے جوئے کی طرف ترغیب دلائی، مگر باپ کی وصیت اسے یاد آ گئی اور جوا کھیلنے سے پہلے وہ ایک ہارے ہوئے جواری کے پاس پہنچا جو رنج و غم میں ڈوب کر سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، یعنی کہ کوئی بھی اس پر دیکھ کر ہر کسی کو اس پر رحم آ جاتا، اتنی بری حالت تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے بھی اپنے بارے میں یہی خوف پیدا ہوا اور جوا کھیلنے سے باز رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے بہکایا اور نفس میں زنا کی خواہش پیدا کی۔ اس مرتبہ بھی وہ ماں باپ کی نصیحت کے مطابق صبح ہی صبح طوائف خانے پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ دیر کے بعد ایک طوائف باہر آئی جس کا چہرہ اڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، منہ سے ایک ناگوار یعنی کہ بدبودار بدبو نکل رہی تھی۔ وہ رات میں سرخی اور پاؤڈر کے بلبلے تھے، پر حسن کی ملکہ، سپنوں کی رانی نظر آنے والی اب غلاظت کا ڈھیر نظر آ رہی تھی۔ طوائف کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر اس نوجوان کے دل میں زنا سے گھن پیدا ہو گئی اور اس نے اپنے ارادے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیکوکار بن گیا، کیونکہ صحبت کا اثر ہونا لازم ہے۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، یہ حقیقت ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے، میں آپ کو آگے سناتا ہوں، آگے اور بھی ہے یہ۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جو یورپ کی تہذیب کا دل دادا بن چکا ہے اور غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ کر شراب جوا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ واقعہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یقیناً اگر انسان ان کے انجام پر غور کر لے تو کبھی اس کے دل میں ان سب کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ جوانی اس لیے نہیں عطا کی ہے کہ اسے شراب و کباب میں گزارا جائے، بلکہ اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ علی اکبر بن کر اپنے خون سے کربلا کی نئی تاریخ لکھی جائے۔ یہ بات مسلم ہے کہ نوجوان ہر قوم کی قیمتی اثاثہ، نفع بخش سرمایہ اور روشن مستقبل ہوتے ہیں۔ وہ اگر چاہے تو اپنے حسن عمل سے دنیا کو رشک فردوس بنا دیں اور چاہے تو جہنم کا نمونہ بنا دیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند آنکھوں۔ آگے سنتے ہیں۔ آؤ ستاروں کا کمند ڈالنے والا ایک نوجوان کا کردار کو ملاحظہ کریں۔ حضرت ربیعہ بن خثیم علیہ الرحمہ جو اپنے وقت کے زبردست عالم اور مشہور عارف گزرے ہیں، جوانی کے عالم میں ہی ان کے تقوی کے
طہارت کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ حاسدین یہ عزت اور شہرت کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ وہ دن رات اسی فکر میں رہتے تھے کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ ربیعہ بن خثیم علیہ رحمہ کے عزت اور شہرت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ جو کچھ لوگ ان سے چلتے تھے وہ لوگ ایسا سوچتے تھے۔ چنانچہ بہت غور و خوض کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا گیا اور حاسد و جلنے والوں نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر ایک بدکار عورت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت ربیعہ بن خثیم علیہ رحمہ کو اپنی جال میں پھنسائے اور ان کی بنی بنائی عزت کو خاک میں ملائے۔ اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو گئی تو اسے مالدار کر دیا جائے گا۔ یہ بدکار عورت جو بے پناہ حسن و جمال کی مالکن تھی ہنس کر کہنے لگی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میرے حسن کی ایک جھلک ان کے تقوی کو جلانے اور ان کو توبہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بدزبان عورت اس طریقے سے کہنے لگی۔ چنانچہ وہ بدکار عورت موقع کی تاک میں لگی رہی اور ایک دن حضرت ربیعہ بن خثیم علیہ رحمہ کو تنہا پا کر ان کے کمرے میں گھس گئی اور طرح طرح کی اداؤں سے ان کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حضرت ربیعہ علیہ رحمہ اس وقت آپ کی عمر صرف 30 سال کی تھی، مگر خوف الہی کا چراغ ان کے دل میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جل رہا تھا۔ اس لیے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نفرت سے اس عورت کو دیکھا اور فرمایا، اے بدکار عورت، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی شیطانی اداؤں سے میرے ایمان کا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میں تیرے حسن کے جال میں پھنس کر گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ سن، جس کی نظروں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس گیا ہو وہ نگاہ کسی غیر کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ اے عورت، ذرا سوچ اور اپنے انجام پر غور کر۔ اگر ابھی ملک الموت تیری روح قبض کر لے تو تیرا کیا ہوگا؟ پھر یہ بھی سوچ کر منکر نکیر کے سوالات کے وقت اس پر کیا بیتے گی؟ پھر اس کے بعد بارگاہ الہی میں پیشی کے وقت تیری مفلسی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آخری میں جب تجھے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر وہ فاحشہ عورت چیخ پڑی اور قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آپ کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، اب میں کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے ساری دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ایسی عبادت و ریاضت کی عابدہ فوفا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ادھر جب حاسدوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو وہ اپنا منہ چھپانے لگے اور جل بھون کر کہنے لگے کہ حضرت ربیعہ بن خثیم علیہ رحمہ خود تو بدلے نہیں مگر انہوں نے اس بدکار عورت کو بدل دیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے ایک مومن نوجوان کا کردار جس نے گناہوں میں ڈوبی ہوئی ایک عورت کو سجدے کی لذت عطا فرمائی اور بہکے ہوئے قدموں کو گنبد خضرا کی طرف موڑ دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا، چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردا کا رنگ ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، جہاں میں عجب سی ہوا چل رہی ہے کہ گھر گھر ابھی کیا دوا چل رہی ہے، اصول شریعت پہ ہم چل نہ پائے ابھی ساتھ اپنے وبا چل رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس میں بہت ساری نصیحتوں کے پھول ہیں جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو نوجوان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے، ایسے کوئی کام نہ کرے جو دنیا و آخرت دونوں برباد کر دے۔ شرم و حیا و پاک دامنی کے لباس پہنے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، شرم و حیا سے ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے کرے، اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو، اپنے ہر لمحے کو نیکی میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی ان کی جیسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔